اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم کوئی رسول بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات بالکل عدل پر مبنی ہے، بلا وجہ اللہ کا عذاب کسی پر نہیں آتا۔ دنیا کے اندر جتنی قومیں گزری ہیں کوئی نہ کوئی ایک ڈرانے والا ضرور آیا ہے، اور آ کر اس نے یہ سمجھایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ رسولوں کے جو متبعین تھے انہوں نے پیغام پہنچایا لوگوں تک، دیکھو یہ اللہ رسول کا پیغام ہے، اس کو تسلیم کرو، اس پر عمل کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا جو یہ پیغام پہنچایا کہ ایک اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے یعنی غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرو۔ ہر قوم میں لکل قوم ہاد، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ہادی آیا، رہبر آیا جس نے اللہ اور رسول کا پیغام پہنچایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، وما كنا معذبین، کہ ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم کسی رسول کو ان میں نہ بھیج دیں۔ یہاں سے بہت سے لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، اصل دیکھا جائے تو وہی اعتراض جو ہے وہی آج کے خطبے کا عنوان تھا۔ یہ چند باتیں ضمناً وہاں پر بیان کر دی گئی۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سوال ہوا اور آج بھی برقرار ہے کہ جو بچے وفات پا جاتے ہیں، مشرکین کے بھی ہوتے ہیں، مسلمان کے بھی ہوتے ہیں، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، ان کا کیا حکم ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشرکین کے بچے ہیں بلوغت سے پہلے وفات پا گئے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے تب تک ابھی قلم ان پر نہیں چلا، وہ نیک ہیں بد ہیں، انہوں نے برائیاں کی، ابھی کوئی چیز ان کے نام اعمال میں لکھا ہی نہیں گیا، لہذا یہ سب جو ہے جنتی ہوں۔ ایک حدیث میں آیا وہ جنت میں خادم ہوں گے جنتیوں کے۔ پھر ایسے ہی بہت ساری باتیں آتی ہیں، جیسے کچھ ایسے لوگ ہیں جہاں تک پیغام پہنچا ہی نہیں دین کا۔ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا اربعہ یحتجون یوم القیامہ، 4 ایسے لوگ ہیں قیامت کے روز حجت پیش کریں گے، اللہ کے سامنے آ کر کہیں گے یا اللہ تو انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا ہے، ہمارے اوپر تو ظلم ہو جائے گا۔ نمبر 1 رجل اصم لا يسمع شیئا، وہ شخص جو بہرا ہے، جو سنتا ہی نہیں ہے، وہ یہی کہے گا یا اللہ تیرا پیغام تو آیا لیکن میں سن ہی نہیں سکتا تھا۔ نمبر 2 ورجل احمق، احمق شخص، پاگل، دیوانہ، اچھائی اور برائی میں، حلال و حرام میں، جائز و ناجائز میں تمیز کرنے کا اس کے پاس میں کوئی ذریعہ نہیں۔ کیا سڑا گلا ہے کھا لیتا ہے، کیا دیکھتے نہیں آپ کتنے ایسے لوگ ہوں گے، یہ بھی اللہ کے سامنے حجت پیش کرے۔ ورجل حرم، بے حد بوڑھا شخص، بالکل بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی بھی کیفیت تقریباً یہی ہو جاتی ہے،
کچھ بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں، بولتا رہتا ہے، کچھ سنائی نہیں پڑتا، صحیح سے دیکھ نہیں سکتا۔ وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَطْرَةٍ، اور وہ آدمی جس کی موت فطرت میں ہوئی۔ فطرت کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان کا جو وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ پہلے نبی کی ساری باتیں لوگ بھلا بیٹھتے ہیں اور کوئی حق بات پہنچتی ہی نہیں، اور ابھی دوسرا رسول جو آئے گا اس کا زمانہ پاتا نہیں، اس زمانے میں وفات پا گیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے درمیان وہ پیریڈ جہاں تک حق بات کسی کے پاس پہنچی ہی نہیں، اس کو کہتے فترہ۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے دربار میں حجت پیش کریں گے، اور اسی پر قیاس ان سب کا کر لیجئے جو کہیں گے ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں پہنچا، ہم کو تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ لوگ یہی کہیں گے، بہرا شخص کہے گا اے اللہ اسلام آیا تھا مگر میں تو کچھ بھی سن نہیں سکتا تھا۔ احمق کہے گا اے اللہ اسلام آیا تھا مگر مجھے تو بچے میگنیاں مارتے تھے، یعنی کھلواڑ کرتے تھے، مار مار کے بھگاتے تھے پتھر سے۔ بوڑھا کہے گا اے اللہ اسلام آیا مگر میں تو کچھ بھی سمجھتا نہ تھا۔ اور دور فطرت میں فوت ہونے والا کہے گا اے اللہ میرے پاس تو تیرا کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ یہ حجت پیش کریں گے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان سے عہد و پیمان لے گا کہ تم ضرور میری اطاعت کرو گے۔ پہلے اللہ کہے گا ٹھیک ہے، تمہاری شکایت ہے، تو اب آگے جو فیصلہ میری جانب سے ہوگا وہ تم تسلیم کرو گے۔ دنیا میں تمہارے پاس استطاعت نہیں تھی، قدرت نہیں تھی، تم مجبور بن کے آئے، لیکن آج تو تمہیں ساری چیز کی قدرت ہے، اب اگر میں حکم دوں گا تو مانو گے؟ وہ سارے لوگ یہی کہیں گے اللہ کیوں نہیں، ہم ضرور تیری باتیں تسلیم کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے عہد لے لے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان ادخلوا النار، اللہ تعالیٰ ایک پیغامبر کو بھیج دے گا، کہے گا دنیا میں تو ہمارے بھیجے ہوئے رسول جاتے تھے اور یہاں میں خود تمہارا رسول ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا حکم تمہیں یہ دیا جاتا ہے کہ آگ ہے جہنم کی، جو آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، حکم دیا جاتا ہے کہ تم سب جاؤ اور اس آگ میں کود جاؤ۔ اب وہ لوگ جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے جنت، اللہ کا حکم پا کر باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت اس آگ میں جانے کو نہیں چاہ رہی ہے، اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیں گے۔ وہ آگ آگ نہیں بلکہ وہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدی لو دخلوها لکانت علیہم بردا وسلاما، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ اس میں کود جائیں آگ میں تو وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے۔ بہت سے لوگ کود جائیں گے اللہ کا حکم پا کر، لیکن کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ اسی آگ سے تو بچنے کے لیے آپ کے پاس سفارش کرنے آئیں گے۔ اللہ کہیں گے بس حجت پوری ہو گئی، تم دنیا میں ہمارے رسولوں کے ساتھ اور بھی بدترین طریقے سے پیش آتے، جب مجھے دیکھ کر میرے سامنے کھڑے ہو کر میری اطاعت کے لیے تم بہانے بنا رہے ہو تو ہمارے رسولوں کی باتیں کہاں سے تم تسلیم کرتے؟ لہذا حکم ہوگا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر ناانصافی کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ کا انصاف، اللہ کا عدل ایسا ہوگا، کسی کو کیا مجال ہے کہ وہ کوئی بات کہہ سکے۔ بات لمبی ہو جائے گی، مختصراً ایک بات یاد آئی۔ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ایک ایسا بھی شخص آئے گا، اللہ کے رسول نے کہا جس کے 99 دفتر 99 دفتر بک کاپی نام اعمال اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔
اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، کیا میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کر دیا کیا؟ تو نہیں کوئی گناہ کیا لکھ دیا؟ کہا نہیں اللہ میں سب میں کیا ہوں، اقرار کرے گا۔ نہیں تیرے ساتھ کچھ زیادہ، نہیں میں سب اقرار کرتا ہوں یا اللہ یہ سب میرے ہی گناہ ہے۔ نیکی؟ کہا اللہ میں نہیں جانتا کوئی نیکی میرے علم میں ہو کہ میں کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے پاس تیری ایک نیکی، ایک بطاقہ والی حدیث کہلاتی ہے، ایک کارڈ نکالا جائے گا اور کہا جائے گا اے میرے بندے، اس کے اندر اس بات کی گواہی موجود ہے کہ تو نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا ہے۔ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، کتنی گہرائی سے کہا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے لے جا، تو بھی اپنا وزن کرا لے۔ کہے گا یا اللہ کہاں یہ 99 دفتر گناہوں کے اور کہاں یہ پرزہ چھوٹا سا کاغذ کا؟ کہا نہیں اے میرے بندے آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جا وزن کرا۔ جائے گا وہاں پر وہ پرزہ رکھا جائے گا، وہ کارڈ بتا کر رکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 دفتر گناہوں کے اٹھ جائیں گے اس ایک کاغذ کے پرزے کے سامنے، کارڈ کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے اور حکم دیا جائے گا جنت میں جا۔ تو اللہ تعالی جس کی بخشش کرنا چاہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ خلوص پر ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمپرومائز قیامت والے دن ہونے والی نہیں، یاد رکھنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ سزا دے دے، بہرحال اللہ جنت میں پہنچائے گا، شرک کی معافی نہیں۔ اور آج امت اسی میں گرفتار ہے، بڑے تہجد گزار ہیں، بڑے روزے رکھنے والے، میلاد کے نام پر جلسے جلوس کرانے والے، لاکھوں کا کھانا کھلانے والے، نہ جانے کیا کیا کرنے والے، لیکن شرک تو گٹی میں پڑی۔ اٹھا بیٹھا تو اللہ کا نام لینے کے بجائے غوث اعظم یا علی فلاں بابا یہ وہ نام لیتا ہے۔ ایسا جاہل آدمی اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ قیامت والے دن اس کا نام اعمال اس کے گلے میں ہوگا اور دیکھے گا وہ، اور جو گمراہ کر رہے ہیں وہ گمراہ کرنے والے گمراہوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ، اور قیامت والے دن کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیغام نہیں آیا، کوئی بتایا نہیں، کوئی کیا نہیں، یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، کچھ بھی نہیں۔ وہاں ایسے ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں انہیں سمجھ کر دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کی توفیق دے۔ غفلت کی زندگی نہ گزاریں، بہت تیز عمر کٹتی چلی جا رہی، کوئی نہیں جانتا کس وقت بلاوا آ جائے اور ہم ہاتھ پاؤں رگڑتے دنیا سے چلے جائیں اور کچھ نہ کر سکیں۔ جو کرنا ہے ابھی عمر باقی، اسی میں کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو اور خون و مال کی حفاظت فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا کریم انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر رحم فرمائے، یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔